یہاں جی اب آپ دیکھیں یہ بہت ہی دلچسپ سلسلہ جس کو بہت غلط طریقے سے نریٹ کیا گیا. ایک حدیث انہوں نے بنا لی جو کہ اینٹی قرآن ہے، قرآن کے خلاف ہے، حتیٰ کہ وہ صحیح کتابوں جن کو یہ صحیح کتابیں کہتے ہیں ان میں آئی ہوئی ہے، لیکن وہ قرآن کے خلاف ہے. انہوں نے حدیث یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کی پوری اولاد جو تھی اس کی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر اس کو دکھائی، ٹھیک ہے، جو کہ ریت کے ذروں کی طرح چمک رہی تھی، اور اس میں سے کچھ ذرے بہت چمک رہے تھے، کچھ جو تھے وہ کالے سیاہ تھے. تو آدم نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ جو چمک رہے ہیں یہ تیری اولاد کے جنتی ہیں، اور جو سیاہ ہیں یہ تیری اولاد کے جہنمی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس حدیث میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کوئی نینو چپ تھی جو ایک مٹھی کے اوپر آ گئی، پوری کی پوری اولاد آدم کی مٹھی فٹ کی بھی ہو، 1.5 فٹ کی بھی ہو، چلیں اگر ان کا قد اس وقت 100 فٹ بھی تھا، 150 فٹ بھی تھا، تو اتنی بڑی اولاد جو ان کی مٹھی میں آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹے اور مائکرو سائز میں جو تھی نا وہ ایگزسٹ کرتی تھی. یہ سنیے گا، سورۃ الاعراف آیت نمبر ہے 172. اس میں اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ وہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بنی آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا گیا. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے نکالا، من بنی آدم، بنی آدم کی اولاد میں سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریاتہم، ان کی اولادوں کو. ٹھیک ہے جی، یہ یوم الست ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلا وعدہ لیا گیا الست بربکم، تمام روحوں سے. وہ کیا کیا اللہ نے؟ آدم بنایا، اس کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا، وہ اولاد نکل آئی، اس اولاد کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا. اینڈ مثلا فار ایگزامپل میرے باپ کی پشت سے نکالا تو عبدالسلام عارف اور شاہد اقبال عارف نکل آئے. میری پشت پہ ہاتھ پھیرا تو عمر سلام عارف، علی سلام عارف نکل آئے، اینڈ سو آن. اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا، آدم کی پشت پہ ہاتھ پھیر کے ساری اولاد نہیں نکالی، اللہ ساتھ ساتھ مائکرو چپس بنا رہا تھا، نینو چپس بنا رہا تھا. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، بنی آدم کی پشتوں سے ہم نے ان کی اولادوں کو نکالا. ٹھیک ہے، آدم کی اولادوں سے پشت سے ان کی اولادوں کو نہیں نکالا. من بنی آدم من ظہورہم ذریاتہم، ان کی اولادوں کو بنی آدم کی پشتوں سے نکالا. اور یہ سارا کام جو ہے نا جی، یہ اللہ نے اسپیشل ارینجمنٹ کے تحت کیا. یہ ٹیکنالوجی جو بھی تھی اس سے پہلے جو اللہ کی مخلوقات تھیں وہ اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھیں. ٹھیک ہے جی، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہوا ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی اس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے، یا جو کچھ بھی اللہ کی اس وقت مخلوقات تھیں ان کے سامنے پریزنٹ کی کہ اور ایک بندے کو پیدا کیا، اس کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا، پھر اس اگلی نسل کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا، اور یہ ساری نینو چپس یا نینو چپس بنا کے وہ مستودع میں رکھتا گیا. ٹھیک ہے جی، اب مستودع میں وہ آپ ویژولائز کریں گے ایک بہت بڑا سٹوریج ہے، اور اس میں میری فیملی کے قیامت تک کے آنے والے سارے پڑے ہیں، میرے ابے کی فیملی کے ایسے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے ادھر پڑے ہیں. جو ہی جس کا ٹائم آتا ہے وہاں سے نکال کے ماں کے پیٹ میں جب جسم بنتا ہے وہاں سے نکال کے ڈال دیا جاتا ہے. اب کلیئر ہو گیا کنسیپٹ؟ یہ ہے مستودع، بہت انٹرسٹنگ کہ فرسٹ ٹائم سنا ہے. یہ ہے مستودع اور یہ ہے مستقر. ٹھیک ہے جی، کہ اللہ آدم کی پشت، اس کے بیٹے کی پشت، ان کے بیٹوں کی پشت، ان کی قیامت تک کے لیے اپنے کام سے فارغ ہو گیا، اور اس نے نکال کے ان کو مستودع میں رکھ دیا اور ایک سسٹم بنا دیا. وہ اس کے نام کا کارڈ ادھر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کارڈ اٹھائے گا اور یہاں ڈال دے گا. جتنے انسانوں نے اب تک دنیا ختم ہونے تک اس دنیا میں آنے ان سب کا ڈیٹا اوپر سٹور ہے، اوپر ان کی سیم اس کی چپ ان کی ادھر پڑی ہوئی ہے مستودع میں. واہ. ٹھیک ہے جی، اور ایک اور چپ لگائی جاتی ہے ہیومن باڈی میں. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ میں نے تمہارا سارا ریکارڈ، ٹھیک ہے، باقاعدہ ریکارڈ کا لفظ یوز کیا ہے اللہ نے. ٹھیک ہے جی،
میں نے تمہارا سارا ریکارڈ جو ہے وہ تمہارے گلے میں چپکا دیا ہے. اور چپکنے کا لفظ بھی یوز کیا ہے اللہ نے, چپکنے کا لفظ یوز کیا ہے, ٹھیک ہے, اسٹک کر چپکا دیا ہے. روز محشر ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو ایک کتاب کی شکل میں تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دیں گے اور کہیں گے کہ لو پڑھ لو آج اپنی کتاب, تم اپنے لیے خود ہی کافی ہو. اب یہ سمپل کانسیپٹ ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی اب نہیں رہ گئی کہ ایک نینو چپ جو ہے وہ یہاں یا یہاں, کیونکہ اللہ نے انک کا لفظ یوز کیا ہے. انک جو ہے گردن یہ یہاں سے شروع ہو کے یہ یہاں تک ہے, ٹھیک ہے جی, یہاں لگا ہوا ہے, یہاں لگا ہوا ہے. وہ چپ اگلے جب آتے ہیں مجھے لینے کے لیے ساتھ ہی میرا ڈیٹا بھی لے جاتے ہیں. اللہ وہی چپ پرنٹر میں ڈالے گا, پرنٹ کر کے اس کا پرنٹڈ فارم آپ کے ہاتھوں میں, ہارڈ کاپی سافٹ اس کے پاس ہے, ہارڈ کاپی آپ کے ہاتھ میں تھما دے گا. آپ جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ بول رہے ہیں, ایون آپ کے مائنڈ میں بھی جو چل رہا ہے نا, وہ بھی وہ سم ریکارڈ کر رہی ہے. مطلب ہم تو یہ سنتے آئے نا فرشتے ہماری نیکیاں اور بدیاں لکھ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی چھوڑے ایک اس اسٹوریج بات کو, سسٹم ٹھیک ہے نا, وہ میں اس پہ نہیں جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری گردن میں تمہارا پورا ریکارڈ چپکا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور قیامت والے دن ہم اس کو نکال لیں گے. ایگزیکٹ الفاظ ہے, ہم اس کو نکال لیں گے اور پرنٹڈ فارم میں تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دیں گے کتاب کی شکل میں, تاکہ تم پڑھ لو اور اپنے کرتوت دیکھ لو اور تم خود ہی فیصلہ کر لو گے کہ آج تیرا کیا بننے والا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ریکارڈڈ, ٹھیک ہے جی, اور وہ سم لگی ہوئی ہے, وہ سب کچھ ڈیٹا سٹور کر رہی ہے. آنے والے جب آتے ہیں وہ میری سم بھی لے جاتے ہیں, میرا ڈیٹا بھی ساتھ لے جاتے ہیں. اللہ خیر صلی. اچھا جی, اس میں اب دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی نکالا و اشہادہ ہم علی انفسہم, اور ان پر ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا, ٹھیک ہے جی. الست بربکم, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلا, سب نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. شاہدنا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. ان تقول یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین, ٹھیک ہے, کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ جب میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا نا, تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کون تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے ڈیٹا میں وہ ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے الست بربکم کہا تھا, ٹھیک ہے جی, نہیں یاد نا. ایک فطرت ہمارے اندر ڈال دی گئی جو کہ انسان جس کو ضمیر کا نام بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, ایک سینس ہے, لیکن اس ڈیٹے کو ابھی بلاک کیا گیا, ابھی ہمیں اس کی ایکسیس نہیں دی گئی. جب مستودع سے دوبارہ ڈالا جائے گا نا ہمیں لا کے, اس وقت اس ڈیٹا کو ایکسیس ہوگی اور بندے کو بالکل یاد ہوگا کہ میں فلاں دن وہاں پیش ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ بلا. اچھا, اس ڈیٹا کو بلاک اس لیے کیا گیا تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے, ٹھیک ہے, زمین کے اوپر بھیجا ہی امتحان کے لیے گیا, ٹھیک ہے. سورہ ملک میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے یہ زندگی موت کا کھیل بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں جان سکوں کہ تم میں سے اچھے اعمال, بہتر اعمال کون کرتا ہے. تو یہ اب بالکل سیکوینس میں آپ آئیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جی وہ مستودع سے میں سٹوریج کر دی گئی ہے قیامت تک کے آنے والے آدم کی نسل کے تمام افراد کی, اور مستودع سے لا کے مستقر میں ڈال دیا جاتا ہے, اور مستقر جو ہے وہ پھر یہیں رہ جاتا ہے, اس میں سے اس کو نکال کے واپس مستودع میں لے جایا جاتا ہے.